بی بی پاک دامن کون تھی اور کربلا سے لاہور کیسے آئیں؟ بی بی پاک دامن کا امام حسین سے کیا رشتہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے دوران جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ اہل خانہ کی کچھ بیویاں تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ شامل تھیں۔ یہ بیویاں سفر میں آپ کے ساتھ رہیں اور کربلا کی زمین پر انہوں نے حضرت امام حسین کا خوب ساتھ دیا۔ 9 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان میں سے 6 بیویوں کو حکم دیا کہ تم کربلا کی زمین کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ بیویوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو ایسے حالات میں چھوڑ کر بھلا کیسے جا سکتی ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، کیونکہ یہ حکم مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے موصول ہوا ہے، لہذا بہتر ہے کہ آپ لوگ کربلا سے ہجرت کر کے دور چلی جائیں۔ کربلا کو چھوڑ کر ہندوستان کی طرف آنے والی یہ بیویاں کون تھیں؟ انہوں نے کیسے کربلا سے لاہور تک ہجرت کی اور لاہور میں ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہجرت کرنے والی انہی 6 بیویوں کا ذکر کریں گے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شادی ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ ان کے بطن سے 4 بیٹے عباس، علمدار، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئیں، جن کا مزار لاہور میں بی بی پاک دامنہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ حضرت علی کی بیٹی اور حضرت مسلم بن عقیل کی جوزہ ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں بھی لاہور میں ہی مدفون ہیں۔ ان 5 بیٹیوں کے نام ام ہانی، ام لقمان، اسماء، ورملہ اور زینب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان 6 بیویوں نے کربلا سے ہندوستان کا سفر 9 محرم الحرام کو شروع کیا۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ ان کو سفر شہادت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی خبر ان تک پہنچی، مگر چونکہ حکم تھا اس لیے انہوں نے اپنا سفر ہندوستان کی طرف جاری رکھا۔ لاہور میں آج جہاں حضرت بی بی پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں اس وقت ریت کا صرف ایک ٹیلہ تھا، جس کے آس پاس ایک جنگل تھا اور یہ جنگل دریائے راوی کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی جنگل کے پاس لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں موجود تھی۔ اسلام چونکہ اس وقت تک ہندوستان تک نہ پہنچا تھا، لہذا جہاں کے سبھی لوگ مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ لاہور پر اس وقت ایک ہندو راجہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام مہابھرن تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنور بکرما تھا۔ جب یہ 6 بیویاں لاہور کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو جہاں پر موجود تمام بت اور مورتیاں اپنی جگہ سے گر پڑے اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی آگ ایک دم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ شہر میں آمد کے ساتھ ہی ان بیویوں کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ کفر میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے اپنے مندروں میں یہ حالات دیکھے تو شہر میں ایک احرام سا برپا ہو گیا۔ راجا نے اپنے تمام وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور ان کو اس واقعہ کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پتہ لگایا گیا کہ کچھ پردیسی آئے ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی ایسا ہو گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بھیجا اور حکم دیا کہ ان پردیسیوں کو دربار میں لا کر پیش کیا جائے۔ جب سپاہی ان کو پکڑنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ چادروں سے اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ بیویوں میں سے ایک نے راجا کے بیٹے سے بات کی کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہمارا تعلق ہے۔ کربلا میں ہماری جنگ ہوئی تھی اور ہم بے وطن ہو کر ہجرت کر کے جہاں پر آئے ہیں۔ ہمارا ارادہ کسی کو ستانے کا نہیں، بلکہ ہم تو صرف پناہ لینے کے ارادے سے جہاں پر آئے ہیں، اور اگر تم لوگوں کو یہ منظور نہیں تو ہم جہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ راجا کا بیٹا ان تمام باتوں سے ان کا کافی ہمدرد ہوا، مگر وہ بادشاہ کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے، اگر آپ خود نہیں جائیں گی تو آپ کو زبردستی لے کر جایا جائے گا۔
جب حضرت رقیہ نے پھر سے وہی حکم سنا تو آپ غصے میں ہو گئیں۔ بی بی رقیہ نے غصے سے بری نگاہ سے راجکمار کو دیکھا، جس کی تاب نہ لا کر وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آیا تو بہت رویا اور حضرت بی بی رقیہ کے قدموں میں آ کر معافی مانگنے لگا۔ اس سارے واقعہ کی خبر جب بادشاہ تک پہنچی تو وہ کافی غضبناک ہوا۔ اس کے حکم سے ہندوؤں نے ان بیویوں کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی اور ان کو ہر طرح سے تنگ کرنے لگے۔ بیویوں نے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے خدا، تو ہمارا پردہ رکھ لے اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے۔ پھر اس سے پہلے کہ بادشاہ کے سپاہی اور دوسرے ہندو آ کر ان بیویوں کو گرفتار کرتے، زمین پھٹ گئی اور وہ پاک دامن بیویاں زمین میں سما گئیں۔ ان کی قبروں کی نشاندہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی چادروں کے کونے زمین سے باہر رہ گئے۔ بادشاہ کے بیٹے نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا اور ان بیویوں کی قبریں بنا کر ان کی دیکھ بھال کا کام سر انجام دینے لگا۔ راجکمار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بابا خاکی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بابا خاکی کا وصال سن 101 ہجری میں ہوا اور ان کا مقبرہ بھی اسی مزار کے اندر موجود ہے۔ برصغیر میں ہندو بادشاہوں کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور یوں کئی سال گزرنے کے بعد حکومتیں مسلسل بدلتی رہیں اور ہر دور میں ان بیویوں کے مزار پر لوگوں کا رش ایسے ہی جاری رہا۔ سن 410 عیسوی میں جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کر کے اس کو فتح کیا تو لاہور آنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ جہاں پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا مزار ہے، تو اس نے ان مزارات پر پختہ حویلیاں اور اندرونی برآمدے تعمیر کروائے۔ اس کے بعد بادشاہ اکبر کے دور میں حکومت میں اسی مزار کی تعمیر دوبارہ کی گئی اور خانقاہ کی عمارت میں توسیع ہوتی رہی۔ اس کے بعد مزار کے قریب موجود باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا گیا اور عرصہ کے بعد یہ جگہ قبرستان بی بی صاحب کہلانے لگی، جہاں پر لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ پاک بیبیوں کا یہ واقعہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد سے 32 سال پہلے کا ہے۔ واقعہ کربلا یعنی سن 61 ہجری سے لے کر قیام پاکستان یعنی سن 1947 عیسوی تک یہ مزار بی بی پاک دامن تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں اچانک کچھ لوگوں کو ایک من گھڑت کہانی بنا کر عوام کو شک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لیے اس بات کو جھٹلا دیا۔ تاہم آج بھی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی بی بی دفن نہیں ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ جہاں پر وہی بیویاں دفن ہیں جو کہ عرب سے ہجرت کر کے کربلا کے دوران لاہور آئی تھی اور ہندوؤں کے ساتھ معاملات پیش آنے کے بعد پاک دامن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دفن کر دیا۔ باقی اس بارے میں اصل حقیقت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا ماننا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بی بی پاک دامن لاہور میں واقع ایک مزار کو کہا جاتا ہے جو رقیہ بنت علی کا ہے۔ اس مزار کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں اہل بیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی 6 خواتین کے مزار جہاں واقع ہیں۔ رقیہ بنت علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفہ حضرت علی ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ آپ حضرت عباس ابن علی کی سگی بہن ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کی جوزہ ہیں۔ دوسری خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین سانحہ کربلا کے بعد جہاں تشریف لائیں۔ بہرحال ان کی بدولت اس مقام پر لاہور کی پہلی مسجد بھی قائم ہوئی۔ بی بی پاک دامن کے حوالے سے یہ بھی مشہور ہے کہ لاہور میں ہی دفن 11ویں صدی کے صوفی داتا گنج بخش بھی جہاں فاتحہ پڑھنے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی جیسی ہستیوں نے بھی جہاں چند روز قیام کیا اور چلے وغیرہ کی ریاستیں بھی کی تھیں۔ ان دونوں کے چلا کاٹنے کی علامتی جگہ بھی دربار میں نشان زدہ ہے۔ بی بی پاک دامن پر حاضری دینے والے زائرین میں قدرتی طور پر خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا بھر سے جہاں حاضری دینے آتے ہیں۔ دربار کے مجابر بشیر سائیں کہتے ہیں، دربار پر پڑے
دیووں میں پہلے سرسوں کا تیل ڈالا جاتا ہے، جب کہ منت پوری ہو جائے تو لوگ پھر دیسی گھی لا کر ڈالتے ہیں۔ ساتھ ہی چند کتب نصب ہیں، ان کی آہنی جالی کے ساتھ سینکڑوں چھوٹے بڑے تالے لگے نظر آتے ہیں۔ بشیر سائیں کہتے ہیں کہ زیادہ تر خواتین لگا جاتی ہیں۔ منت مانتے وقت تالا لگایا جاتا ہے، جب پوری ہو جائے تو آ کر کھولنا ہوتا ہے۔ مرکزی قبروں کے درمیان بنے ایک چوبارے پر سٹیل کے پیالوں میں نمک اور جلی اگربتیوں کی خاک رکھی ہوتی ہے۔ آنے جانے والا ہر شخص یہ ساتھ لے کر جاتا ہے یا چکھتا ضرور ہے۔ عمومی تاثیر ہے کہ اس سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔